نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه قد قال الله تعالى في كتابه كما ورد في سورة الأنعام بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا تزر وازرة وزر أخرى وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء الحي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دفاع حدیث کے حوالے سے مختلف پروگرامز آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پیش کیے جاتے ہیں. قرآن و مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن اور اعتراضات اس وقت کیے جاتے ہیں کہ جب جو ہے بندے کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا، یا بندہ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے صحیح معنوں میں اس کے مفہوم کو سمجھ نہیں سکتا، یا پھر اس کے جو ہے وہ منشور یہی ہوتا ہے کہ وہ کتاب اور سنت کے اوپر اعتراضات کرے. لیکن جبکہ حقیقی طور پر نہ ہی قرآن و حدیث میں کوئی تعارض ہے، حقیقی طور پر نہ ہی قرآن و حدیث جو ہے وہ کوئی ایسی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں کہ جس سے جو بات کوئی محل نظر ہو. حقیقت کے اندر قلت مطالعہ کا شاخسانہ یا پھر دلوں کی ٹیڑھ یا دلوں کی کوئی خرابیاں جو ہوتی ہیں، اس وجہ سے بندہ جو ہے وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طعن کرتا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث کے اوپر بڑا مسئلہ اکثر و بیشتر چلتا رہتا ہے، اور بلکہ پرویز نے بھی کیا ہے، اور پچھلے کافی سارے منکرین حدیث جو اس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے بڑا طعن کیا ہے. حدیث کے پیچھے اس کے کیا اسلوب ہوتا ہے، حدیث کا کیا کانٹیکس ہوتا ہے، حدیث کس معنوں کے اندر، حدیث کس زاویے سے آپ سے مخاطب ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کس حوالے سے آپ سے گفتگو کرتی ہے، ایک نادان بندہ اس کو سمجھ نہیں پاتا. اس حوالے سے دو باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میت کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے، یعنی اس کے نوحہ کرنے کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ میت کو عذاب ہوتا ہے. اب یہ بات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے، اور ان کے والد گرامی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے. لیکن جب یہ بات امی عائشہ رضی اللہ عنہا کو پہنچی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحم کرے عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر. فقالت یرحم اللہ عمرہ، اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے کہ واللہ ما حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ بیان نہیں کیا، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے یہ بیان نہیں کیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ رحم کرے، یعنی امی عائشہ کا فرمان یہ تھا کہ غلطی ہوئی ہے ان سے، کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میت کے گھر والوں کے رونے کے سبب میت کے اوپر عذاب دیا جائے. امی عائشہ فرماتی کہ دراصل یہ بات تو جو ہے نا اس پر تھی کہ کافر کو عذاب دیا جاتا ہے کافر کے گھر والوں کے رونے کے سبب پر، یعنی نوحہ کرنے کے سبب پر، مومن کے لیے نہیں ہے. اور امی عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن. سورہ انعام سورہ 6 کی آیت نمبر 163 ہے کہ کوئی 164 کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو ہماری ماں کا استدلال، ام عائشہ رضی اللہ عنہا کا استدلال اس حوالے سے یہ تھا کہ جی کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، لہٰذا جو ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہ غلطی لگ گئی ہے. لیکن بات یہ کہ سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں غلطی نہیں لگی تھی، بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مسئلے کے فہم میں غلطی لگ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حکم دیا کہ جب بھی کوئی میت کے اوپر کوئی نوحہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد تو میت کو عذاب دیا جائے گا. اب مسئلہ کیا ہے، مسئلے کی نوعیت کیا ہے اور مسئلے کی جو کیفیت کیا ہے، اس کے اوپر ذرا سا ہم نے غور کرنا ہے. دراصل دلائل کو دیکھتے ہوئے، کتاب اور سنت کے دلائل کو، اور عرب کے معاشرے کا جو ایک دستور تھا، ایک رواج تھا، اس کو جب ہم ساری چیزوں کو جمع کرتے اور کچھ قرآن مجید کی آیات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ اس بات کا جو ہے وہ واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کے لیے فرمائی کہ جو میت
مرنے سے پہلے جو ہے اس کی وصیت کر دے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے بلوغ الامانی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، عبد الرحمن البنا رحمہ اللہ نے مسند امام احمد کی ترتیب بلوغ الامانی کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ طرفہ بن عبد کا یہ قول ہے کہ لوگ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ وصیت کیا کرتے تھے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد جو ہے وہ نوحہ کرنا۔ اب اگر حدیث میں جو آتا ہے کہ ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ مرنے والا کے اوپر جو ہے نوحہ کرنے کے سبب پر جو ہے مرنے والے پر عذاب دیا جاتا ہے، یہ اس پوزیشن میں ہے کہ جب مرنے والا اس کی وصیت کر جائے۔ اگر وصیت نہیں کی تو نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال جس آیت سے وہ کر رہی ہیں وہ آیت تو عام ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ حدیث جو ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص مرنے سے پہلے اس بات کی وصیت کر جائے۔ اس کی بالکل ایسی مثال لے لیجیے آپ، قرآن مجید نے سورۃ الانبیاء کے اندر ذکر فرمایا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم اور جن کی تم نے عبادت کی دونوں جہنم میں جاؤ گے، عابد اور معبود دونوں جہنم میں۔ اب دیکھا جائے تو برگیزہ بندوں کی بھی عبادتیں کی گئی ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت آج تک ہو رہی ہے، عیسائی ملعون لوگ آج تک عبادت کرتے ہیں، اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر لعنت کی ہے، لعن اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ملعون لوگ تو آج بھی عبادت کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی عبادت کی گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت اللہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بت رکھا ہوا تھا، آپ نے اس بت کو توڑا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہمیشہ بتوں کو توڑتے رہے، لوگوں نے انہی کا بت بنا دیا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ بتوں کو توڑتے رہے، لیکن لوگوں نے ان کی عبادت کی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ عابد معبود جہنمی کب ہوں گے؟ کہ جب معبود اپنی عبادت سے خوش ہوا۔ جیسے کہ آپ موجودہ دور میں دیکھتے ہیں کہ ایسے پیر ہیں، ایسے اس قسم کے پیر ہیں کہ آپ جناب عالی اگر دیکھتے ہیں کہ ان کے یہ مرید ان کے سارے جمع ہو کر ان کو سجدہ بھی کرتے ہیں، تو وہ منع کرنے کی جگہ پر جو ہے، وہ نکیر کرنے کی جگہ پر ہاتھ پر جو ہے یا کندھے پر جو ہے وہ ہاتھ مارتے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، یعنی وہ بدبخت پیر اپنی عبادت پر خوش ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی بات یہ ہے، تو یہ سارا کانٹیکس جب ہم دیکھتے ہیں نا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بات یہ کہ عذاب اس کو دیا جاتا ہے کہ جو وصیت کر کے جائے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو حکم ہے یہ عام ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہٰذا اب جو ہے اس حوالے سے اب اگر کوئی وصیت کر جائے تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے وہ لاگو ہوگی کہ اس کو عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر گیا ہے۔ اور اگر وصیت نہیں کر گیا تو پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال ہے کہ جب وصیت نہیں کیا گیا تو پھر اس کے اوپر عذاب نہیں ہوگا، چاہے 100 دفعہ جو ہے اس کے گھر والے جو ہے وہ نوحہ کرے، لیکن اگر وصیت کی گئی ہوگی تو پھر عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس کے اوپر لاگو ہوگی، اور اگر وصیت نہیں کی تو پھر امی عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہٰذا دونوں باتیں اپنے اپنے محل کے اندر صحیح ہیں، بس سمجھنے کی جو ہے اندر جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کتاب اور سنت کا ہمیں فہم عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔